مدینے کی امت کی حاجتوں کو پورا کرنے والی تحریک دعوت اسلامی کس طرح سے ماشاءاللہ عز و جل جہاں عوام میں جہاں خواص میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے، اللہ کے دین کا پیغام پہنچا رہی ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورتیں بنا رہی ہے، وہاں تعلیم و تربیت کے اعتبار سے جہاں عام بچے پر دعوت اسلامی کس طرح سے شفقت فرما رہی ہے، ایک ہمارا شعبہ ہے قبلہ خصوصی اسلامی بھائیوں کا، جس میں ماشاء اللہ عز و جل کس طرح سے ہم معاشرے کے بظاہر وہ افراد کے جو بے توجہی کے ترکیب میں رہتے ہیں، کسی نہ کسی انداز سے احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، کوئی لفٹ نہیں کراتا، خود اپنے گھر والوں کی کیفیت ان کے حوالے سے بڑی جدا ہو جاتی ہے۔ دعوت اسلامی اس عنوان پر جو کچھ کر رہی ہے، پہلے کچھ اس پر جھلکیاں دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس پر آپ سے کلام کریں۔ خصوصی اسلامی بھائی، میرا نام محمد تنویر ہے۔ بچپن میرا عام بچوں کی طرح گزر رہا تھا، کھیلتے کودتے ہلہ گلا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ تفریح اور دوستوں کی گیدرنگ زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اس قدر مگن تھا کہ فلمیں ڈرامے دیکھنے کا یہ معمول تھا، گانے بازی سننے کا معمول تھا۔ جس طرح اس طرح عمر بڑھ رہی تھی اور گناہوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، مسلسل گناہوں میں اضافہ ہی ہو رہا ایک بار میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ سیر و تفریح کا پلان ہو رہا تھا، تو ہمارا شوق تھا مچھلیوں کا شکار کرنے کا، اور مچھلیوں کا شکار کیا۔ اس کام میں ہمیں کافی ٹائم لگا۔ جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو اس ٹائم مجھے اتنا محسوس ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے کوئی اندھیرا ہے اور مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات بتائی کہ یار میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے، تو وہ بھی مذاق سمجھ کر اس بات کو ٹالتے رہے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ میں ایک دو بار سلپ ہوا، گرا بھی، دوستوں کے ساتھ ٹکرایا بھی، تو اس چیز کو دیکھ کر میرے دوست بھی کچھ پریشان ہوئے اور انہوں نے مجھے پکڑ کر میرے گھر والوں تک مجھے پہنچایا۔ مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا کہ اب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے، تو ان کے دل پر بھی بہت صدمہ پہنچا، لیکن کیا ایک دو دن کے بعد میری زندگی پھر دوبارہ اسی ڈگر پر آ گئی۔ ایک دن میں کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانے سن رہا تھا کہ سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے میں مر گیا ہوں، میرا جنازہ پڑھ کر مجھے قبر میں لٹا دیا ہے، میری قبر کو بند کر دیا ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ مجھ سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سوالات پر میں ایک جگہ پر آ کر اٹک جاتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا جواب دوں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے کفن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں اس قدر گھبرا رہا ہوتا ہوں، اس قدر پریشان ہو رہا ہوتا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں۔ اسی اثنا میں اچانک میری آنکھ کھلتی ہے، موت آئی، پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو آ کر اپنا خواب بتایا کہ مجھے اس طرح سے خواب نظر آئے، میں کیا کروں۔ گھر والوں نے مجھے مشورہ دیا، دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ، وہاں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر اپنا روحانی علاج کراؤ اور وہاں پر جا کر ایک بار ان سے ملو۔ تو میں کسی بھی طرح سے کر کے دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوا۔ تو میں جب روحانی علاج کی تعویذات کے لیے وہاں پر گیا، کوئی مبلغ وہاں پر بیان کر رہے تھے، قبر ہی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ خدا را میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی آخرت کی کوئی تو تیاری کیجئے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا ہے؟ اے اپنے کانوں کو حرام میوزک اور بری باتوں سے بھرنے والے، تجھے مرنا نہیں، مگر یاد رکھو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے۔ خدا را موت کی تیاری کر لو۔ جب اس مبلغ کا یہ بیان سنا تو میرے اندر ایک امید پیدا ہوئی۔ جو میں گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہا تھا، اس گناہوں کا احساس میرے اندر ہوا، اور اس دن کے بعد سے میں نے عہد کیا کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر
خواب تھا, میری آنکھ کھل گئی, آج میں آپ کے سامنے ہوں. لیکن میں اس میں مر بھی تو سکتا تھا, وہ میری زندگی کا آخر بھی تو ہو سکتا تھا نا. آخر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پیارے بھائی, دنیا یہ سب کچھ نہیں ہے. آ جاؤ توبہ کر لو اپنے گناہوں سے, اپنے سابقہ سارے گناہوں سے توبہ کر لو اور آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں. یہ آپ کو مدینے کی یاد میں رلاتا رہے گا, یہ آپ کو مدینے کی یاد میں رلاتا رہے گا, یہ آپ کو مدینے والے کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت کا راستہ دکھائے گا. آ جاؤ, چھوڑ دو گناہوں کو, کچھ نہیں ہے اس دنیا میں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ میں نے کیا کہنا ہے. اللہ مجھے ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ مجھے گناہوں سے بچ کر نیکیوں کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے ایک میسیج ہے, سب کے لیے پیغام ہے. یہ ایک نہیں ہے, ایسے دعوت اسلامی کے پاس ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جنہیں کہاں سے کہاں تک دعوت اسلامی اپنے نیکی کی دعوت کے پیغام کے ذریعے لے کر آئی ہے, اور وہ آج دعوت اسلامی کے لیے ایک داعی کا کام کر رہے ہیں, نیکی کی دعوت دینے کا وہ کام کر رہے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں جو اطہر بھائی فرما رہے ہیں, جو واقعی ان کے گھروں سے ان کے لیے مسائل. ہمیں تو یہ تو وہ اسلامی بھائی ہیں جو خود اپنی سٹوری بیان کر رہے ہیں, لیکن جب آپ ان کے والد و سرپرست سے ملیں گے تو وہ ان کی باتیں الگ ہوں گی. وہ تو سینہ کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیں گے آپ کا کہ ہمارے بچے کو کس طرح دعوت اسلامی نے ٹیک اوور کیا اور اس کو سنبھالا ہے. کیونکہ سنبھلتے نہیں ہیں بعض اوقات ایسے بچے, کیونکہ بچے بھی ہیں. دعوت اسلامی صرف یہاں تک نہیں رہی ہے الحمدللہ. اب ہمارا تو اب نابینا اسلامی بھائیوں کا باقاعدہ مدرسۃ المدینہ قائم ہو چکا ہے, جس میں نابینا بچے الحمدللہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے. اور میں یہ کہوں گا ہمارے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کی کوشش ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. یعنی ہم بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, سبحان اللہ سبحان اللہ. سرمایہ کہاں سے آئے گا, کیونکہ ہر کام کے لیے سرمایہ چاہیے, پیسہ چاہیے. یہ بات آپ بھی سمجھتے, میں بھی سمجھتا ہوں. سیریس بات ہے جو آپ اس کو سمجھیں گے. ہر کام کے لیے آپ کو گھر کے اندر بھی پلمبر کا بھی کام کر رہا تو آپ دیکھتے ہیں یار گھر میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں. تو ہر کام کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو جب کوئی دعوت اسلامی کے ذمہ داران شورا یا دیگر ذمہ دار مل کر کوئی مشورہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی پہلے سرمایہ چاہیے. سرمایہ کے ساتھ ساتھ افرادی قوت چاہیے, افرادی قوت کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ چاہیے. یعنی کہ سب چاہیے ہوتا ہے, لیبر بھی چاہیے ہوتی ہے, لیڈر بھی چاہیے ہوتا ہے. قیادت کون کرے گا, چلائے گا کون, سنبھالے گا کون. تو وہ سارے کام کرنے کے لیے جب ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمیں سوچنا ہوتا ہے اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران میں بات کرنی ہوتی ہے. پیسے بھی وہ ارینج کر لیتے ہیں, ذمہ دار بھی وہ لے آتے ہیں, کام بھی وہ دیکھ لیتے ہیں, کام بھی وہ سنبھال لیتے ہیں. انہیں نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے مدنی چینل پر نشریات کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے والوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تحریک چلا رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میں نظر آ رہا ہوں, لیکن میرا دل, میرا گردہ, میرا پھیپھڑا, میرے یہ آرگن آف باڈی آپ کو نظر نہیں آ رہے جن کی وجہ سے میں کھڑا ہوں. میری ریڑھ کی ہڈی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. سبحان. تو میری وہ چیزیں آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے میرا وجود قائم ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ڈسٹرب ہو تو شاید میں یہاں بیٹھ نہ سکوں. اللہ 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 اللہ. تو یہ وہ آرگن آف باڈی ہیں دعوت اسلامی کی کہ جو بیسیکلی تو نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن باڈی کا فنکشن انہی سے چل رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے علاقوں میں بیٹھے اسلامی بھائی ہیں, ہمارے ذیلی حلقوں میں بیٹھے اسلامی بھائی ہیں, ہمارے شعبوں میں مدنی کام, دینی کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں, یہ اسلامی بہنیں ہیں. یہ وہ سرمایہ دار طبقہ ہے جو دعوت اسلامی کو سرمایہ دیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ لیں, اور بھی ضرورت ہو تو کہہ دیجئے گا, گھبرائیے گا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مطلب کہ اربوں روپے کا ایک سسٹم ہے اور لاکھوں اسلامی بھائیوں کا ایک پورا نظام ہے. کیا بات ہے, کیا جو کہ مطلب صرف سوچنے سے نہیں ہے. ایک سوچ جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو اس کو یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. سبحان اللہ.
اور ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم تو اسکرین میں کیا آئیں گے, ہمیں کون جانے گا پہچانے گا, لیکن کتنے مخلص ہیں یہ اللہ کی رحمت سے. اللہ ان کو سلامت رکھے دعوت اسلام والوں کو. یہ تحریک ان کے مطلب کہ ایک ان کا بس ان کی کوشش ہے سبحان اللہ. جو دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین. ان کو ہم سب کو اللہ سلامت رکھے اور اپنے ان خدمات دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. جو اسلامی بھائیوں کو یہ بتا رہے ہیں, نابینا ایک نابینا کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک نارمل اسلامی بھائی چاہیے ہوتا ہے, وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا. تو یہ ہمارے اسلامی بھائی آتے ہیں, یعنی میں نے دیکھا ہمارے اسلام میں کورس کر رہے ہیں, لینگویج کورس, کوئی انگلش سیکھ رہا ہے, کوئی فرینچ سیکھ رہا ہے, کوئی چائنیز سیکھ رہا ہے, کوئی عربی سیکھ رہا ہے, مگر یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو اشارے کی زبان سیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ تاکہ یہ جو اسلامی بھائی ہیں جو اسپیشل پرسن کہلاتے ہیں, جو دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, ان کو نیکی کی دعوت دیں. کیا بات ہے. اور وہ جو لینگویج کورسز سیکھے جا رہے ہیں, وہ اپنی اسکلس کو جو بڑھایا جا رہا ہے, تو دنیاوی طور پر ترقی کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ماشاءاللہ سائن لینگویجز کی سیکھتے ہیں اسلامی بھائی, ان کا مقصد صرف اور صرف امت کی خدمت. سبحان اللہ و بحمدی. دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے جذبے کے پیش نظر اپنی زبان کو خاموش کر دینا. یہاں تو گونگا بولنے کی بات کرتا ہے, یہاں اپنی زبان کو خاموش کر دینا, اور ان گونگے ان بہروں کو ماشاءاللہ عز و جل. اطہر کیا بھائی, بات ہے, کیا بات. برسوں سے یہ شعبہ ہے, اور جب میں مسجد میں بیانات کا میرا سلسلہ رہتا تھا تب بھی میں نے ان میں بیانات کیے ہیں, جمع ہوئے ہیں. مطلب ہم زمانے سے ایک عرصے سے چل رہے تھے ساتھ. ان میں ایک پرابلم پتہ ہے کیا ہے بیچاروں کو, اگر ان کی فیملیز دیکھ رہی ہیں تو میں ان کے لیے ڈسکس کروں گا. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا بچہ ہے جو ڈیف اور ڈم, دیکھ نہیں سکتا, بلائنڈ ہے, نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے, اگر یہ دیکھ سکتا ہے تو یہ اشارے کی زبان دیکھے گا, یا کچھ اور ہے تو یہ ہاتھ سے فیل کی ایک لینگویج ہے, فیل لینگویج ہے. ہمارے یہاں ایک اسلامی بھائی آتے ہیں, وہ نہ دیکھ سکتے, نہ سن سکتے, نہ بول سکتے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بیان سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, اور وہ بیان سن کر اس سے بیان کو فیل کر کے وہ رو رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ. ٹھیک ہے, لینگویج کیا کہتے ہیں, بریل لینگویج. تو یہ نہیں, وہ بریل لینگویج الگ ہے, بکس میں جو وہ نا وہ پڑھنے کی ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. لیکن اب فیل کا جو فرق, ابھی ایک اسلامی بھائی جیسے کہ نہ دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, وہ اجتماع میں ہے. اللہ پاک. تو میرا ایک مبلغ ہے جو اس کا ہاتھ پکڑتا ہے, اللہ اکبر. اللہ اور ہاتھ سے جو ہے نا اس کو بیان سمجھا رہا اللہ ہوتا ہے, اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہاتھ سے بیان سمجھا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان یہ لینگویج ہے, اللہ پاک. اللہ پاک. اللہ پاک. اور اس کی ہم نے مدنی چینل پہ بھی چند دفعہ کیا بات دکھایا ہے, ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو میں یہ اپنے کہتا ہوں جو فیملی ممبرس ہیں کہ دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے. ہمارے مبلغین نے لینگویج سیکھی تاکہ ان کو سمجھا سکیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے تو کوئی گھر کا ایک فرد تو ہو جو ان کی لینگویج سیکھ لے. یہ آپ کے بچے کی خیر خواہی ہے نا, کیونکہ یہ جو اس کی جو وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ جو آتا ہے نا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی بات کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا. اللہ پاک. اللہ پاک. اور جب ہم اس کی بات سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں, اچھا ہم بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات, بولو تو صاحب, وہ بولی تو نہیں سکتا, تو پھر اور کیا چیز. اور نہیں سمجھ میں آ رہی تمہاری بات کو, اب بھائی کیسے وہ سمجھائے. اس اکیلے کو آپ کی لینگویج نہیں آتی, آپ تو اس کی لینگویج سیکھ سکتے تھے. اللہ پاک. اللہ. یعنی کہ اب والد اپنے بچے کی لینگویج نہیں سیکھے گا, بہت دقت نہیں ہے, بھائی سیکھ لے, کوئی تو سیکھے گھر کے اندر جو اس کی بات کو سمجھ تو سکے. اور کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ تھوڑے دنوں کے اندر ایک نارمل سی آپ کے پاس چیز آ جائے گا. ہمارا عبداللبیب بھائی کو ذہنی آزمائش کرنا ہوتا تو یہ لینگویج سیکھ لیتے ہیں یار. کیا بات ہے, حالانکہ مصروف آدمی ہیں, تو ان کا تو ان کو ایک کوئی تو فیل ہے نا, کوئی تو جذبہ ہے, کوئی تو ایموشنس ہیں جو لا رہی ہے اس طرف. تو میری درخواست ہے اس طرح کے جو بھی ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی فیملیز ہیں, میں ان بچوں کی کیا وہ مجھے نمائندگی دیں گے, لیکن میں ایسے ترجمہ نہیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک طرح سے, کہ آپ میں سے اگر کوئی بند کر لے تو اچھا ہو جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ. امت کا جذبہ, درد امت کا جذبہ, سبحان اللہ و بحمدہ. کس طرح سے عاشقان رسول کو ان کی دلجوئی کے واسطے دعوت اسلامی اقدامات کر رہی ہے, اور خصوصی اسلامی بھائیوں کے شعبے سے کون کون کیسے کیسے استفادہ کر رہا ہے. چلیے ایک پیکج دیکھتے ہیں انشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرا نام ارسلان ہے، میں فیصل آباد کے قریب جاڑا والا میں رہتا ہوں۔ میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے کانوں میں بالیاں پہننا، بدماشی کرنا، ناک میں مکھی نہیں بیٹھنا، فیشن لیول تھا، گالی گلوچ کرنا، گناہوں میں ملوث تھا، نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتا تھا، بہت گناہ کرتا تھا۔ پھر ایک بار مبلغ دعوت اسلامی نے مجھ پہ انفرادی کوشش کری اور مجھے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروائی۔ وہاں امیر اہل سنت کے بیانات کی اشاروں میں ترجمانی دیکھی اور ملتان 3 دن کے اجتماع میں اسپیشل پرسن کے شرکت کری۔ میں نے وہاں اپنے گناہوں سے توبہ کی اور داڑھی بھی سجا لی، اور الحمدللہ میں نے اپنے والد صاحب پہ بھی انفرادی کوشش کری، انہوں نے بھی داڑھی سجا لی، اور اپنے بھائی پہ بھی انفرادی کوشش کری تو وہ بھی دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کو 40 سال مکمل ہونے پہ میں مبارکباد دیتا ہوں۔ امیر اہل سنت کا شکریہ۔ ایک ہی نہیں، ماشاءاللہ اس طرح کے سینکڑوں عاشقان رسول ہیں کہ جنہوں نے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت تربیت کا سلسلہ کیا۔ اللہ کی رحمت سے یہ ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں، جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا، وہ کس طرح منفرد انداز سے سنت و بھرے بیانات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنسو بھی بہاتے ہیں، فکر آخرت بھی پاتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ایک نئے نگر پر، ایک مدنی ڈگر پر، ایک نیکی کے ڈگر پر چلانے کی الحمدللہ صحیح کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ان شخصیات کی طرف کہ جو اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں، اسپیشل ایجوکیشن میں ایکسپرٹس ہیں، اور وہ اپنے اپنے ادارے لے کر چل رہے ہیں۔ کس طرح سے وہ دعوت اسلامی کی اس کوشش کو دیکھتے ہیں اور یوم دعوت اسلامی کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، آئیے ان کے چند تاثرات سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ میں پنجاب یونیورسٹی کے اسپیشل ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں بطور سائن لینگویج انسٹرکٹر کام کر رہا ہوں۔ میں نے دعوت اسلامی کا بہت سارے شعبہ جات کا وزٹ کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ جہاں دعوت اسلامی دین کی تبلیغ کے کام میں مصروف عمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی اسپیشل افراد کی فلاح و بہبود کے لیے بھی بہت سارا کام کر رہی ہے، جن میں اسپیشل افراد میں فزیکل ہینڈی کیپ معذور افراد شامل ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جو بصارت کی نعمت سے محروم لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قوت سماع سے محروم بچے جو ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کر رہی ہے، جس میں تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں۔ اور میں دعوت اسلامی کی باقی تمام کاوشوں کے ساتھ ساتھ اس کاوش کو بھی سراہتا ہوں، اور تہہ دل سے دعوت اسلامی کا اس انیشیٹو کے اوپر بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جو اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں کے ذمہ داران ہیں، کس طرح سے وہ بھی دعوت اسلامی کے اس اقدام کو دیکھ رہے ہیں۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ پروفیشنلز کیا کہتے ہیں۔ میرا نام محمد عرفان ہے، اور میں گزشتہ 25 سال سے اسپیشل ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہوں۔ میں سب سے پہلے تو دعوت اسلامی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے کامیاب 40 سال، اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی جو اسپیشل بچوں کے لیے جو خدمات ہیں، ان کو اگر سائڈ پہ کریں تو پیچھے اسپیشل ایجوکیشن سارا ایک بنجر زمین کی مانند ہے، جس میں نہ کوئی فصل ہے اور نہ کوئی اس کا بینیفٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان معذور لوگوں کی، ان کے والدین کی شاید کوئی دل کی آہیں تھی، ایسی آواز تھی، ایسی فریاد تھی کہ دعوت اسلامی نے اس اسپیشل نیڈ بچوں پہ نہ صرف کام کیا، یعنی ان کے پاس وہ چیزیں ہیں جو موجودہ وقت کی ضرورت ہیں، ان کی زندگیوں میں بہتری لانا، ان کے گھروں میں بہتری لانا، ان کو دین کی طرف لے کے آنا، ان کی معاشی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو معاشرے کے لیے ایک بہت مفید شہری بنانا۔ یہ اگر اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے دعوت اسلامی پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے اسپیشل ایجوکیشنل، ہم سب کو جتنے بھی پاکستان کے اسپیشل انسٹیٹیوشنز ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ لازمی اپنا کنیکشن جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ساتھ اسپیشل بچوں کے حوالے سے ضرور بنائیں۔ میں خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان چنے ہوئے اس میں افراد میں ہیں، ان شخصیات میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بہت بڑے کام کے لیے، بہت بڑے مشن کے لیے چنا۔ میں ان کی خدمات پہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ کس طرح سے امت کی خیرخواہی کے لیے آپ ماشاء اللہ عز و جل نئی تراکیب کو عطا فرماتے ہیں، اور مرکزی مجلس شورا کے ذریعے سے ماشاءاللہ کس طرح سے نئے انیشیٹو لیے جاتے ہیں۔